بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سانحہ جو ہوا ہے گل پلازا کا، اس کے اوپر مختلف آرا نظر آ رہی ہیں، اور جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کراچی میں لوگوں کی نظر الطاف حسین کی طرف جاتی ہے۔ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ اب جس طریقے سے یہ معاملات ہو رہے ہیں نا، اس کی وجوہات کیا ہے کہ بھتے کی پرچیاں آپ لوگوں کو پڑے، میرا ٹاپک ہی یہی ہے۔ کیونکہ ابھی میں الطاف حسین صاحب کی باقی کی جو میں نے لائف سنی، اس میں ان کو خبر ملی کہ بھتے کی پرچیاں آ رہی تھیں۔ یہ اس کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہہ کہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ گل پلازا کوئی چھوٹی جگہ تھوڑی ہے، تو ایسی ویسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر یار کبھی کوئی ایک دکان چل رہی ہے باقی ٹھپ پڑا۔ وہ پورا گل پلازا جو ہے وہ ایک دن کے اندر کئی کروڑ روپے کا، ہو سکتا ہے 1 ارب روپے کا ریگولر ڈیلی ریونیو جنریٹ کرتا ہوں۔ ٹمبر مارکیٹ وہاں پر، پرفیوم کا ادھر، کپڑوں کا ادھر، ہر چیز کا وہاں پر، اس 1200 دکانوں کے اندر بہت کچھ، شادی بیاہ، یہ وہ ڈنگ فلانگ، ہر چیز۔ کہتے تھے کہ گل پلازا میں سوئی سے لے کے جہاز تک ایک ایک چیز ملتی ہے، ہر چیز مل جاتی، اور وہاں پر بھتے کی پرچی نہ آئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہو سکتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میئر کراچی کا قصور ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ہے، کوئی کہہ رہے چیف منسٹر کا قصور ہے، نہیں ہے۔ ہے، بالکل ہے، لیکن کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار ہم حکومت سندھ کو دے دیں، میئر کراچی کو، چیف منسٹر کو، گورنر کو دے دیں؟ یہ بھی تو پاسبل ہے کہ وہاں کی انتظامیہ خود بھی ڈھیلی ہو۔ ابھی میری چند گھنٹوں پہلے، تقریباً 12:12 ہو رہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تقریباً 9 بجے کے آس پاس میری کسی صاحب سے ملاقات ہوئی، 9-10 بجے کے درمیان۔ انہوں نے اس چیز کے حوالے سے بتایا، کہ بھائی آپ کو پتا ہے گل پلازا کیا ہے؟ میں تو کبھی باہر سے تو میں نے دیکھا ہے، ساری زندگی ہو گئی کراچی میں گھومتے پھرتے، گل پلازا پہ کبھی کوئی کام ہی نہیں پڑا۔ سنا بہت تھا کہ بھائی یہاں پر یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک چیز انہوں نے بتائی کہ جو وائرنگز تھیں، بجلی کا جتنا بھی وہ کام ہوا ہوا تھا، سارے تار جھول رہے تھے وہاں پر۔ تو یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ہو۔ اینی شاہد نے کیا کہا؟ اینی شاہد نے کہا کہ بھائی یہاں جو ہے تھوڑی مطلب جس وقت میں دکان بند کر رہا تھا تو 10:05 یا 10:07 ہو رہے تھے، اور اس وقت جو ہے میرے ایک دوست آیا ہے، اندر ہی کام کرتا ہے دکان پہ، 12 نمبر 13 نمبر پتہ نہیں کیا دکان تھی، ادھر سے وہ جوس پی کے اور وہ چلا گیا۔ اسے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک لڑکا تھا برگر لے کے گیا ہے اندر، کیونکہ ہمارا ہوتا ہے، اور ہفتے کے دن 10:30 بجے تک، 10:30 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، ورنہ 10 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سین ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اندر سے دھواں نکل رہا ہے، تو ہمارا سامان بھی ابھی تک وہیں پر ہے۔ اس نے یہ کہا۔ اب آپ ایک بات بتائیے، اندر سے دھواں نکل رہا تھا، یعنی کہ ایسا یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جو صاحب جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ایگزٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف 2 ایگزٹ کھلے ہوئے تھے۔ تو کیا وہاں جب یہ آگ واگ دھواں وواں ہو رہا تھا، لوگ جتنے بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے؟ کیا بیسمنٹ کے اور اس سے اوپر جہاں بھی آگ لگی ہے، اس کے اوپر یا نیچے فلور کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی آگ لگ گئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں؟ 1200 دکانوں کے اوپر تقریباً 1200 افراد تو نہیں ہوں گے مارکیٹ میں، اس وقت 1200 افراد تو نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 100 200، 100 200 کہہ رہا ہوں، 200 300 500 افراد ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جو کام کر شاپنگ کے لیے آئے ہیں وہ لوگ، باقی دکاندار، اور ہو سکتا ہے 12 کا 2400 دکاندار ہو وہاں پر، ہر دکان پہ 2 2 3 3 لڑکے تو کام کرتے ہوں گے نا۔ اب وہ لڑکے گئے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایسے کس طریقے سے، اتنا کیا ہوا کہ اچانک سے وہ اندر سے آگ نکل رہی تھی اور باہر والوں کو پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ صاحب نے بتایا کہ لائٹ بند ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے، اچانک سے آگ لگی ہے،
آگ پہلے لگی ہے، دھواں بعد میں نکلا ہے، سوری لائٹ بعد میں بند ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نے یہ آگ لگائی ہے. کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہوئے جوس پی رہے تھے یہ اس کے علاوہ، اور انہوں نے وہ اندر گئے، 4 افراد تھے یا شاید اس سے زیادہ تھے، وہ اندر گئے ہیں اور اس کے بعد یہ آگ لگی ہے. اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے راگیر ہوں یا شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوں، اتر کے انہوں نے کہا پہلے جوس ووس پی لیتے پھر اندر جاتے ہیں، کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، پیاس لگی ہوگی. لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اچانک سے میرا دماغ نہیں مان رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھتے کی پرچی کا معاملہ ہو. کیوں ہو؟ کیونکہ بھتے کی پرچی جس نے بھی دی ہے، اگر اس کو نہیں ملا ہے تو مار دیا بندے کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیکٹری کے اندر ایک چھوٹا سا لڑکا جو ہے وہ اس کے مالک کو، سیٹ جو تھا فیکٹری کا، اس کو گولیاں مار کے چلا جاتا ہے بھتہ نہ ملنے پہ. اور یہی ہوتا ہے، بھتہ نہیں مل رہا تو مار دیتے ہیں کہ ہم نہیں کھا رہے تو تجھے بھی نہیں کھانے دیں گے، ہمیں تو کہیں اور سے مل جائے گا لیکن تیرے گھر والے ضرور روئیں گے. یہ ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے بھی تو دیکھا ہے. نہیں ہوا؟ ہو رہا ہے. ابھی بھی فیکٹریوں میں آگ کیوں لگ رہی ہے؟ 2 وجوہات ہیں اس کے پیچھے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے بینک کرپسی وغیرہ، کیونکہ دوست لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے ہاں یار یہ ہو سکتا ہے. بینک کرپسی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا بچانے کے لیے کچھ انشورنس کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ہر فیکٹری میں اچانک آگ لگنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب اسی طریقے سے گل پلازا کے ساتھ یہ کام ہو گیا. اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے بھتے کی پرچی. ابھی تو کسی نے سوال اٹھایا نہیں ہے، اگر میں وہاں پر ہوتا تو شاید میں یہ سوال کرتا کہ سر بھتے کی پرچیاں کتنے دکانوں کو آئی تھی، اس کی انکوائری کرائی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ بھتہ مافیا ایکٹیو ہے، کون کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے یہ تو حکومت اور ادارے جانتے ہیں. اب اس چیز میں کتنا زیادہ گناہ گار مرتضی وہاب صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں. اتنے گناہ گار ہیں یہ لوگ کہ صرف آ کے بیان بازیاں کرنا، گھومنا پھرنا بس. ٹھیک ہے، خود کو اویئرنیس نہیں ہے کہ میں کس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میری کیا کیا امپورٹنس ہے، کیا کیا میری پرائرٹیز ہیں. بے شک اب اچانک سے ان کے اوپر بہت برڈن پڑ گیا، بہت کام پڑ گیا کہ ہاں یار یہ. لیکن اس وقت میئر مرتضی وہاب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ چیف منسٹر نے کوئی کام کرنا ہوگا. چیف منسٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اختیار دے نہ دے. کراچی کو وفاق کا حصہ بننا پڑے گا، وفاق کو کراچی کو اپنا حصہ بنانا پڑے گا، ورنہ کراچی کو الگ صوبہ بنائیے لازمی طور پہ، تاکہ ہم اس بھتہ مافیا کے اور اس ٹائپ کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے الطاف حسین صاحب نے ابھی خود بتایا، کبھی گٹر کے ڈھکن نہیں چوری ہوئے تھے، کبھی یہ چھینا جپٹیاں، یہ لوٹ مار، یہ بچیوں کے اغوا وغیرہ نہیں ہو رہے تھے. ڈمپر مافیا کی مجال نہیں تھی کسی کی کہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر. کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، اس قسم کی کوئی حرکات نہیں ہوتی تھی. اب بتائیے آپ لوگوں کے آگے میں یہ سوال رکھتا ہوں ویڈیو کے اختتام سے پہلے کہ الطاف حسین کے دور میں بھتے، ٹھیک ہے، بھتے کی پرچیاں آ رہی تھیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، کیا ابھی نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی بھی تو ہو رہی ہیں نا. یہ جو ابھی سارے ساہوکار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے گا کہ کون شخص ہے جو اپنے ہی پارٹی کے لیے لوگوں کو مروائے گا، عام آدمی کو بوری بند کر کے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ونڈر بوائز وغیرہ کا یہ کام ہو، کسی کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے تھے، نام لگا دیتے تھے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھتے کی پرچی آ گئی، ایم کیو ایم نے جو بوری بندلاش کر دی، ایم کیو ایم نے ڈرلنگ کر دی. کیونکہ مجھے اب الطاف حسین صاحب کے اوپر لگے ہوئے ماضی کے سارے الزامات کے اوپر اب شک ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ایک چال چلی جا رہی تھی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.